الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیم الاسلام کا یہ درس جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اس درس کے اندر آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہ تعلیم الاسلام حصہ 4 جو ہے، اس کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد کے بارے میں ہے۔ تو یہ کتاب سوال و جواب کے اندر ہے، فقہ کی بنیادی کتاب ہے، اس کے اندر عقیدے کی اور دیگر باتیں بہت ساری ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا عقیدے میں، یہ توحید کے بارے میں ہے، اور سوال ہے لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے لفظ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اللہ اس ذات یعنی خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کسے کہہ جاتے ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور اس میں تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں۔ اب واجب الوجود کے کیا معنی ہیں؟ کیا چیز ہے واجب الوجود؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شے کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا، پریزنٹ ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی ضروری ہے، کمپلسری ہے، اور اس کا عدم نیستی محال ہے، یعنی ختم نہیں ہو سکتا، اینڈ نہیں ہے اس کے لیے، فار ایور کے لیے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا۔ تو واجب الوجود کا کیا معنی ہوا؟ کہ ایسی چیز یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، ہونا کیا ہے؟ اس کا ضروری ہے، اس کا ختم نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، یعنی ہی از فرام ایور، ہمیشہ سے، اور ہی ول ریمین فار ایور، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ نہ اس کی ابتدا ہوگی اور نہ انتہا، یعنی اس کا اسٹارٹ بگننگ بھی نہیں ہے اور نہیں اس کا کوئی اینڈ ہے، ختم بھی نہیں ہونا، ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے، یعنی ختم نہ ہو سکے، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، بائی ہمسیلف۔ کیا ہے اس کا ہونا؟ پریزنٹ ہونا یہ لازم ہے، خود بخود ہوگا۔ کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے، وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی آدمی اور اس کو کریٹ کرتا ہے اور اس کو کریٹ کرنے کے بعد وہ پریزنٹ ہوتی ہے، آ جاتی ہے، زمین حاضر ہو جاتی ہے، آتی ہے، تو اس کو واجب الوجود نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب الوجود وجود کے لیے کیا ضروری ہے؟ واجب الوجود کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ وہ خود بخود ہو، خود بخود ہو، اور اگر کسی کے پیدا کرنے سے آ جائے، وجود میں آ جائے، تو اس کو واجب الوجود نہیں کہا جا سکتا۔ تو بس تعلیم، اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہے۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اور خود بخود آئے، یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالی۔ دنیا میں، زمین اور آسمان کے اندر اور دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ سوال: صفات کمالیہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعریف میں گزرا نا کہ جو واجب الوجود ہو اور صفات کمالیہ، اور صفات کمالیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، یعنی وہ خود کامل ہو، ہر چیز پوری ہو اس کی، تو اسے اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہی، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ سوال: جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو قدیم کہتے ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز قدیم ہے؟ اللہ کے سوا اور بھی کوئی چیز ہے جو قدیم ہو؟ جواب: خدا تعالیٰ اور اس کی صفات قدیم ہے، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ یعنی صرف ایک ذات ہے جو قدیم ہے۔ قدیم کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو
اور ہمیشہ رہے. تو یہ صفت کس میں؟ صرف اللہ رب العالمین. سوال، جب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائی؟ سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں ہے تو ظاہر آسمان بھی نہیں ہوگا، زمین بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، تو پھر رب العالمین نے اس آسمان و زمین کو کیسے بنایا؟ جواب، خدا تعالیٰ نے تمام عالم کہتے ہیں جہان کو، سارا جہان، یونیورس اس کو کہا جاتا ہے، اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا. اس کو کس سے پیدا کیا؟ اپنی قدرت، پاور سے، حکم، آرڈر سے، کمانڈ سے پیدا کیا. اسے عالم کے بنانے اور آسمان و زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی. حاجت کا معنی ضرورت ہونا ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی کا محتاج ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے ہیلپ لیس ہو جاتا، ضرورت اس کو محسوس ہوتی زمین اور آسمان کے پیدا کریٹ کرنے کے اندر، تو پھر کیا ہے؟ تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہیں ہو سکتا ہے. تو یاد رکھو خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور فرمایا واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، آپ مشینری کی ضرورت ہوتی ہے بلڈنگ بنانے میں، اللہ کو کسی مشینری کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر مشینری کی ضرورت ہو خدا کو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا. سوال، خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کون سی ہے؟ پہلے گزرا صفات کمالیہ. صفات کمالیہ اللہ کی کون کون سی ہے؟ فرمایا ایک ہے وحدت، دوسرا ہے قدم یا وجوب وجود، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، خلق، تکوین وغیرہ. یہ ساری صفتیں خدا. اب ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے وحدت؟ اب اس کو بتاتے ہیں. سوال، صفت وحدت کے کیا معنی ہیں؟ صفت وحدت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کی صفت ہے صفت وحدت. جو آپ وحدت کے معنی کیا ہے؟ ایک ہونا، الون. اور یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، کہ اس کی ذات اکیلی ہے. اللہ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، اس کی ذات کے اندر یہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح اور صفات میں بھی یکتا ہے. صفتیں جتنی بھی اس کی کوالٹیز ہیں وہ سارے کے اندر کیا ہے؟ یکتا، الون ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. رزاق، رزق دینے والا، تو اللہ کی صفت ہے رزق دینے والا، رزاق. اب رزاق دنیا میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو جیسا اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے، یکتا ہے. تو توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین اور اس کا کیا ہے؟ اقرار کرنا. اسی کو کہتے ہیں نا ایمانیات میں جو آتا ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. کیا کرنا؟ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. سوال، صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کی صفات گزری نا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدم. قدم کیا چیز ہے؟ اور دوسرا وجوب وجود، یہ کیا ہے؟ جواب، قدم کے معنی ہے قدیم ہونا. قدیم ہونا پرانا، شروع سے، تو ابتدائی سے. قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدم کہا جاتا ہے. قدم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، فاریور سے ہے اور ریمین کیا ہو جائے؟ فاریور کے لیے. اور وجوب وجود کے معنی واجب الوجود ہونا. وجوب وجود کے کیا معنی؟ واجب الوجود ہونا. واجب الوجود کے معنی اس طرح پہلے گزر گئے. سوال، ازلی ابدی کے کیا معنی؟ یہ بھی صفت نہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ازلی ہے، ابدی ہے. کہتے ہوتے لوگ اکثر آپ سنتے ہیں کہ اللہ ازل سے ابد سے ہے. یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی. تو سوال، اب اس کے کیا معنی؟ سوال، جس چیز کی ابتدا نہ ہو، جس کی ابتدا بگننگ نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، فوrever ہے، تو کیا ہے؟ اسے ازلی کہا جاتا ہے. اور اب وہ چیز جس کی انتہا نہ ہو، انتہا نہ ہو، اینڈ نہ ہو، ختم نہ ہو، بالکل اینڈ ہے ہی نہ اس کا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی ہمیشہ رہے، اسے ابدی کہتے ہیں. یعنی جس کے لیے اینڈ نہیں ہے وہ ابدی ہے، اور جو فوrever ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ازلی کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ سے. بس خدا تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے،
اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں. یہی معنی کس کا ہے؟ قدیم ہونے کا بھی ہے. سوال حیات کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی صفت اللہ کی حیات. اب حیات کی کیا معنی؟ جواب حیات کے معنی زندگی کے ہیں. حیات کسے کہتے ہیں؟ لائف، زندگی. یعنی خدا تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ زندہ ہے. سوال صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ قدرت کا جواب قدرت کے معنی طاقت کے ہیں. یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے، ختم کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت رکھتا، طاقت رکھتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت قدرت. یعنی اللہ رب العالمین کے پاس طاقت ہے. کیسی طاقت ہے؟ کہ ایسی طاقت کے عالم کو پیدا کرنے کی، سارے جہان کو اپنے حکم سے پیدا کر دیا بغیر کسی مشینری کے لگانے کے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فنا کرنے، اور جب ختم کرے گا تو کوئی مشینری اس کو ختم کرنے کے لیے، بم وغیرہ بلاسٹ کرنے کے لیے کوئی چیز لگانے کی نہیں ہے. ہم ایک بلڈنگ گراتے ہیں تو نیچے کیا ہے؟ اس کے چیزیں لگا کر اس کو اڑاتے ہیں، یا اس کو مشینری لگا کر، یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رب العالمین جب جہان کو ختم کرے گا تو بس وہ آرڈر کرتا ہے، تو بس زلزلہ ہوتا ہے. دیکھ لیں کیسی آبادیاں فوراً ختم ہو جاتی ہیں. سیلاب آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے، ساری کی سارے لوگ ختم آبادیاں، ایک آنند فارغ. یہ اللہ کی ذات ہے. تو فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت، اور پھر کیا کرے گا؟ ان سارے انسانوں کو مار کر زمین سے پھر نکالے گا. تو اس کو، یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کی. تو یہ صفت کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت قدرت. اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت قدرت. سوال صفت علم کے کیا معنی ہیں؟ جواب علم کے معنی ہی جاننا. علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا. خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم، جاننے والا ہے. عالم جاننے والا ہے، اور اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں. ذرے ذرے کا اسے علم ہے. ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ذرے، چھوٹے چھوٹے ذرے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. اگر چیز ابھی دنیا میں نہیں آئی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے اچھے اور برے ہونے کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. لیکن نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ ماں جانتی ہے، نہ باپ جانتا ہے. اور اگر کسی بچے کے، کسی نوجوان کی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، لیکن رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ ان دو کی شادی بھی ہوگی، ان کے ہاں یہ بچہ بھی پیدا ہوگا، کیسا بچہ ہوگا، اس کی شکل و صورت کو بھی رب العالمین جانتا ہے. رب العالمین اس کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ علم، عالم ہے، جاننے والا ہے. اچھا فرماتے ہیں اندھیری رات میں کالی چیونٹی کے چلنے، اس کے پاؤں کی حرکت کو بھی بخوبی جانتا ہے. اندھیرا ہے رات کا، بالکل ڈارک. اب چیونٹی ہے، اس کا رنگ بھی کیا ہے؟ کالا ہے. اب وہ چل رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہی کہ نیچے کیا چل رہی ہے، لیکن رب العالمین کو معلوم ہے کہ چیونٹی چل رہی ہے. اور اس کی پاؤں کی آہٹ جو ہوتی ہے، ٹک ٹک کی آواز جو آتی ہے، اس کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو فرمایا اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے. انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں، علم میں سب روشن ہے. علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل میں کیا تصور ہے آپ کو نہیں معلوم. میں کیا دل میں لے کے بیٹھا ہوں، آپ کے دل میں کیا بیٹھے ہوں، آپ جتنے آگے بیٹھے ہوئے، اور جو گھروں میں بیٹھ کے سنا کیا خیالات ہیں، کیا تصور ہے ان کا، کسی کو معلوم نہیں. یہ سارے خیالات، ہمارے سب کے خیالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. سوال ارادے کے کیا معنی؟ جواب ارادے کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا. اپنے اختیار سے کام کرنا یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم نیست کرتا ہے. دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں. عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے کوئی کام، وہ سارے کا سارا کس کے اختیار سے چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین جو چیز کرنا چاہتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے اختیار اپنی مرضی سے جو مرضی چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. سوال صفت سماع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ سوال صفت سماع، سماع کہتے ہیں سننے کی، سماع سننا، اور بصر دیکھنا. تو صفت سماع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ جواب سماع کے معنی ہیں سننا
اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالی ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اب ہم کان لگا کر سنتے ہیں، اگر دور سے کوئی آدمی آواز کرتا ہے تو ہم نہیں سن سکتے، تو کان اس طرح ہاتھ رکھ دیتے، کیا کہتے ہو؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو دیکھنے کے لیے دور تو ہاں آنکھ پہ اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہے نا، تو دور سے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ رب العالمین کو یہ کان کی ضرورت ہے، ایسا کان نہیں جس طرح انسان کا ہے، ایسی آنکھ نہیں جس طرح انسان کی کیا ہے آنکھ ہے، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل ہے اور نہ کوئی صورت ہے۔ ہلکی سی ہلکی آواز، آہستہ سے آہستہ آواز، اس کو بھی سنتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باریک ذرے جیسی چیز، اس کو بھی کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک، دور، اندھیرے، اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تو محتاج ہیں، کوئی آدمی دیکھ سکیں کہ لائٹ ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں، اگر لائٹ نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب اندھیرا ہو جائے، لائٹ بند کر دو تو روشنی نہ ہو تو کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا لائٹ۔ لیکن اللہ رب العالمین کو نہ لائٹ کی ضرورت ہے، اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے روشنی میں دیکھتا ہے، اور روشنی میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ تو رب العالمین۔ سوال، صفت کلام کے کیا معنی؟ جواب، کلام کے معنی بولنا، بات کرنا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے بات، لیکن اس کے لیے زبان ایسی نہیں جس طرح ہماری زبانیں ہیں، اس کی اپنی۔ اب کیسی ہے؟ واللہ عالم بالصواب، اللہ کیسا ہے اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تک تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے سوال کیا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو باتیں کیسے کرتا ہے؟ زبان نہیں تو باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے ہر کام میں ہمیں ضرورت ہے۔ اب میں یہ آواز پہنچانے کے لیے لوگوں کے لیے مائک لگایا ہوا ہے، اگر مائک نہ ہو تو دور تک میری آواز نہیں جا سکتی، گھروں میں آواز نہیں پہنچ سکتی، تو اس کے لیے مجھے مائک لگانا پڑتا ہے۔ تو لیکن اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اس کی آواز کی ضرورت ہی پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں، اور اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہوگا۔ سمجھائی نا؟ اگر خدا کو زبان کی ضرورت ہے تو گویا وہ چیز کی محتاج ہو گیا، زبان کا محتاج ہو گیا، تو جب محتاج ہو گیا تو واجب الوجود نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم محتاج ہیں اس لیے ہم زبان نہ ہو تو ہم بول ہی نہیں سکتے، بلکہ زبان کا چھوٹی سی آگے کیا ہے نیچے کے ساتھ جڑ جائے تو پھر بھی ہم بول نہیں سکتے، بولیں گے تو آواز صحیح سمجھ نہیں آئے گی، زبان کو کاٹ دو تو بات نہیں ہوگی، تو ہم زبان کے کیا ہے محتاج ہیں، تو اس لیے ہم واجب الوجود بھی نہیں ہیں۔ سوال، صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی؟ جواب، خلق کے معنی پیدا کرنے اور تکوین کے معنی وجود میں لانا، یعنی خدا تعالیٰ کی یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق، پیدا کرنے والا ہے، مکون، وجود میں لانے والا ہے، یعنی اللہ خالق بھی ہے اور اس کو وجود میں لانے والا بھی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ سوال، ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ یہ جو صفتیں بیان اس کے علاوہ بھی کچھ صفت خدا کی ہے؟ جواب، ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ موت، حیات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کوئی بھی اللہ کے سوا رازق نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم نے تو بہت سارے بنا رکھے نا، لیکن رزق دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح عزت دینا، عزت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی۔ دنیا کے بادشاہ جو ہیں لوگوں کو ذلیل کرنے کی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس کو عزت دیتا ہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اس کا کک بھی نہیں بگاڑ سکتے، ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ، اللہ تعالیٰ۔ اچھا آگے، ذلت دینا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کی جتنی بھی صفتیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ازلی ہیں، ازل سے ہیں، ابدی ہیں، ان کو فنا ختم نہیں ہونا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل رازق تھا، اس کے پاس خزانہ بڑا تھا تو کل تو وہ بہت خوب کھلا سکتا تھا، آج نہیں ہے، کل نہیں ہوگا، پرسوں نہیں ہوگا، قیامت کے قریب زمانے میں لوگوں کے لیے خوراک اس کے پاس نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. یہ ہماری حکومتوں کا حال ہوتا ہے کہ ایک دن کیا ہوتا ہے ان کے خزانے بھرے ہوتے ہیں اور دوسرے دن خزانے خالی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے، وہ ازل سے اس کی صفت جیسی ہے وہ ابد تک رہے گی، یعنی آخر تک رہے گی، انتہا تک رہے گی. کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں کیا ہیں؟ ازلی بھی ہیں، ابدی ہیں اور قدیم ہیں. ان میں کمی بیشی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. کوئی صفت اللہ کی کیا ہے بدل نہیں سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کل صحابہ کرام کو عزتیں دے سکتا تھا اور صحابہ کرام کو دنیا کے اندر کیا ہے غالب کر سکتا تھا اور آج مسلمانوں کو وہ کیا ہے غالب نہیں کر سکتا ہے. لیکن مسلمان کے اندر ایسی صفت آ جائے جیسے صحابہ کرام کی صفات تھی، انبیاء کرام کی صفات تھی، وہ صفات اگر مسلمان آج اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی طرح ان کی زندگیوں کو، ان کے حال کو بدل کے رکھ دے گا. گویا اللہ رب العالمین کی صفتیں کیا ہے؟ شروع دن سے جیسی ہے وہ قیامت تک اسی طرح رہے گی. رب العالمین سے دعا کرنا مجھے الحمدللہ.